بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شعبہ قرآن و تفسیر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے منتظمین کو انٹرنیشنل قرآن کانفرنس منعقد کروانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں پروفیسر محمد ابراہیم خلیل اور میرے تحقیقی مقالہ کا عنوان ہے التحریر فی اصول التفسیر از سر سید احمد خان ایک جائزہ۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانان ہند کے لیے بہت سی علمی و ملی خدمات سر انجام دیں، جن کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کیا۔ آپ نے مسلمانان برصغیر کی رہنمائی کے لیے کئی ایک کتب تصنیف کی۔ ان کتب سے مسلمانان پاک و ہند نے خوب استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی کتب میں عقل و دانش اور تقلید و نقالی کی بجائے تحقیق و تنقید، حقیقت و واقفیت اور استدلال کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ آپ نے 27 مارچ 1898 کو وفات پائی۔ سر سید احمد خان نے جہاں دوسری کئی کتب تصنیف کیں، وہیں قرآن مجید کے چند پاروں کی تفسیر بھی کی، کیونکہ آپ مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ تفسیر سے پہلے آپ نے کچھ اصول تفسیر مرتب کیے، جنہیں التحریر فی اصول التفسیر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اصول تفسیر آپ کی تفسیر کے شروع میں درج کیے گئے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف حسب ذیل ہے۔ یہ اصول تفسیر 1892 میں تحریر کیے گئے۔ سر سید احمد خان ان اصول تفسیر کو لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بقدر اپنی طاقت کے تفسیروں کو پڑھا اور سوائے ان مضامین کے جو علم و ادب سے علاقہ رکھتے ہیں، باقی کو محض فضول پایا، جو اکثر یہودیوں کے قصوں سے اخذ کیے گئے تھے۔ پھر میں نے بقدر اپنی استطاعت و طاقت کے کتب اصول تفسیر کی طرف توجہ کی، اس امید سے کہ ان میں ضرور کوئی ایسے اصول قائم ہوں گے جن کا ماخذ قرآن مجید یا کوئی اور ہوگا، جن پر کچھ کلام نہ ہو سکے، مگر ان میں سوائے اس قسم کے بیان کے کہ قرآن مجید میں فلاں فلاں علم ہیں، مثلا فقہ و کلام و واعظ اور اسباب خفائے نظم قرآن و لطائف نظم اور بیان اختلاف تفاسیر کے یا شرح غریب القرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے غور کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید کو قرآن ہی سے سمجھنا چاہیے، اور میں نے سمجھا اور یہ پایا کہ جو اصول خود قرآن سے نکلتے ہیں، ان کے مطابق کوئی مخالف علوم جدیدہ میں نہ اسلام سے ہے اور نہ قرآن سے۔ پھر میں نے انہی اصولوں پر ایک تفسیر قرآن مجید کی لکھنی شروع کی۔ سر سید کے اصول تفسیر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی 3 انواع بنتی ہیں۔ نمبر 1، جن میں ذات و صفات الہی کے متعلق اصول ہیں۔ نمبر 2، جن میں قرآن مجید کے نزول کی کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3، جن میں قرآن مجید کے معانی اور آیات و سور کی باہمی ترتیب بیان کی گئی ہے۔ التحریر فی اصول التفسیر کو تصنیف کرنے کے عوامل۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو یہ اصول تفسیر مرتب کرنے پڑے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سر سید احمد خان کے دور میں برصغیر پاک و ہند کے حالات کیا تھے اور اس وقت مغرب کے حالات کیا تھے۔ برصغیر پاک و ہند کے حالات کے بارے میں مولانا سید ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں، مشرق و مغرب کی یہ کشمکش سیاسی اور تہذیبی اسباب کی بنا پر اس طریقہ پر سامنے آئی کہ اس کے سامنے 2 راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اسلامی زندگی کی ترجیح عقیدہ و ایمان کی بنیاد پر یا مغربی زندگی کا انتخاب مادی قوت کی بنیاد پر۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت جو مشرق میں تہذیب مغرب کی نمائندہ اور وکیل تھی، کے قدم اچھی طرح جم چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ
جدید علوم اور جدید تنظیمات اور اس کے متعلقہ آلات و مصنوعات اور افکار و خیالات کا ایک بڑا لشکر لائی۔ مسلمان اس وقت زخم خوردہ، مزمل اور شکستہ خاطر تھے۔ اس پیچیدہ و نفسیاتی کیفیت اور نازک حالت میں دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی قیادت دینی قیادت تھی، جس کے علم بردار علماء دین تھے، جن میں حاجی امداد اللہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی قابل ذکر ہیں، جبکہ دوسری قیادت کے علم بردار سر سید احمد خان تھے اور ان کے حلقہ بغوش اور جدید مکتبہ فکر کے افراد تھے۔ یوں سر سید نے مغربی افکار سے متاثر ہو کر ایسے اصول تفسیر وضع کیے جن سے تفسیر قرآن مغربی افکار کے نقطہ نظر سے کرنا ممکن ہوا، کیونکہ اس وقت مغرب میں بھی کچھ تحاریک زوروں پر تھی جن سے مرعوب ہو چکے تھے سر سید احمد خان، اور ان کے نتیجے میں انہوں نے یہ تفسیر اور اصول تفسیر جو ہیں وہ مرتب کیے، لیکن یہ تفسیر علماء حق میں مقبولیت حاصل نہ کر سکی۔ قرآن مجید میں تو سر سید احمد خان بہت ساری چیزوں کا انکار کر چکے تھے جنہیں مغربی افکار و سائنس نے رد کر دیا تھا، لیکن وہ حقائق جن کا اثبات حدیث سے ہوتا تھا، ان کے رد کے لیے سر سید نے ایک قدم اور اٹھایا اور حدیث سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں، تمام علماء حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ کل حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں، نہ کہ باللفظ، اس لیے الفاظ حدیث اس اخیر راوی کے متصور ہوتے ہیں جن سے اس نے روایت کی۔ اس لیے اس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ہمارے نزدیک محض فضول اور بے فائدہ ہے۔ تو یہ میرے تحقیقی مقالہ کا ایک خلاصہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔